اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ کے باسی اور ان کا پیشہ تجارت تھا۔ قریش مکہ کے ہمراہ شام کے مشہور قصبے بصرہ کے بازار میں مقیم تھے کہ اچانک ایک عیسائی پادری کو لوگوں میں اعلان کرتے سنا کہ تمہارے درمیان اہل حرم میں سے کوئی شخص ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میں اس کے قریب ہی تھا۔ میں لپک کر اس کی طرف بڑھا اور کہا، ہاں میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں۔ پادری کہنے لگا، کیا تمہارے ہاں احمد نامی کوئی شخصیت ہے؟ میں نے کہا، کون احمد؟ وہ کہنے لگا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ وہ اس شہرت کا حامل ہوگا اور وہ آخری نبی ہے۔ وہ مکے کا رہنے والا ہوگا اور وہاں سے ہجرت کر کے کالے پتھروں کی سرزمین جس میں کھجور کے باغات ہیں جائے گا۔ اے نوجوان، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کی دعوت کو قبول کرنے میں دوسرے تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس پادری کی بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں اپنے اونٹوں کی طرف گیا، ان کے اوپر پالان رکھا، ساز و سامان لادا اور واپس وطن کی طرف روانہ ہوا۔ میرے ہمراہ میری قوم کے کافی لوگ تھے۔ ہمارا قافلہ جلد مکے پہنچ گیا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا ہمارے سفر کے دوران کوئی خاص واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بڑے نرم ہو، بڑے محبوب اور کریم شخص تھے، اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک تاجر تھے، حق و انصاف کے خوبر تھے۔ ہم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا، کیا جو باتیں ہم سن رہے ہیں وہ درست ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار کیا ہے اور آپ نے ان کی پیروی کی ہے اور ان کو مان لیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، تم نے جو کچھ سنا ہے وہ درست ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنانا شروع کر دی اور مجھے ترغیب دلائی کہ میں بھی ان کا ساتھی بن جاؤں۔ میں نے ان کو پادری کی باتیں سنائی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور تم بھی اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کریم کا کچھ حصہ سنایا اور مجھے دنیا و آخرت کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام کی دعوت کے لیے کھول دیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصرہ کے پادری کا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، جس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر نمایاں تھے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق ورست پر کلمہ شہادت پڑھا۔ اس طرح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام لانے والا چوتھا آدمی تھا۔